سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں موجود تھے کہ ایک شخص جو کہ عام لباس میں ملبوس تھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان سے مختصر بات کی اور ایک چمڑے کا کاغذ دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس شخص کو نہ کسی نے آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ فوراً علی بن سفیان کو میرے پاس بلاؤ۔ علی بن سفیان عرب کے ایک مشہور جاسوس تھے۔ وہ نہ صرف دشمنوں کی جاسوسی میں ماہر تھے بلکہ دوسرے جاسوسوں کو پکڑنے کا فن بھی خوب جانتے تھے۔ ان کی مہارت سے بڑے بڑے حکمران اور امیر ڈرتے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسوں کو پکڑنے کے ایسے طریقے جانتے تھے کہ خود جاسوس حیران رہ جاتے تھے۔ ایک دن جنگ کے دوران 3 عورتیں مظلوم بن کر سلطان کے پاس آئیں اور چینی زبان میں بات کی۔ سلطان کا ایک سپاہی جو چینی جانتا تھا ان کی بات کا ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عربی نہیں جانتی اور دشمنوں سے بچنے کے لیے سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں۔ سلطان ان کی باتوں میں آ گئے، لیکن جب علی بن سفیان نے انہیں دیکھا تو فوراً شک میں مبتلا ہو گئے۔ علی نے سلطان سے اجازت مانگی کہ وہ ان عورتوں کو غرداز ثابت کر سکتے ہیں۔ سلطان نے اجازت دی۔ علی نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو تمام درباریوں کے سامنے لایا جائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد علی نے بلند آواز میں کہا کہ ان عورتوں کو ننگا کر کے سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ یہ سنتے ہی عورتوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور فوراً احتجاج کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا، حضور یہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ عربی نہیں جانتی، پھر انہیں ہماری زبان کیسے سمجھ آ گئی؟ اس پر سلطان کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورتیں جاسوس تھیں اور علی بن سفیان کی ہوشیاری کی بدولت وہ پکڑی گئیں۔ اب سلطان نے علی بن سفیان کو ایک اور اہم معاملہ بتایا کہ پلانگ قبیلے کا سردار دوگنا مصول مانگ رہا ہے، حالانکہ میں نے پہلے ہی مناسب ٹیکس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کیا جائے تاکہ ہماری تجارت کو فائدہ پہنچے اور تاجروں کو بھاری محصول نہ دینا پڑے۔ سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو بتایا کہ کس طرح حملہ کیا جائے گا۔ جب حملہ کرنے کا وقت قریب آیا تو ایک جاسوس نے آ کر سلطان کو خبردار کیا کہ سردار کو سلطان کے حملے کا علم ہو چکا ہے اور اس نے اپنے سپاہی پوزیشن پر لگا دیے ہیں۔ اگر حملہ کیا گیا تو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ سلطان حیران ہو گئے کہ یہ خبر سردار تک کیسے پہنچی۔ جاسوس نے بتایا کہ محل میں 2 جاسوس بھی موجود ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلایا اور معاملہ بتایا۔ اتنے میں ایک باورچی مشروب لے کر آیا جس پر علی بن سفیان کو شک ہوا۔ علی نے کہا کہ میں نے اس برتن میں زہر ملایا ہے، اس لیے باورچی کو یہ مشروب پلائیں تاکہ اسے سزا ملے۔ سلطان نے جب باورچی کو مشروب پینے کو کہا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور پیالہ گر گیا۔ علی بن سفیان نے فوراً کہا کہ یہی جاسوس ہے، کیونکہ اگر یہ بہرا ہوتا تو میری زہر والی بات نہ سنتا۔ سلطان نے غصے میں آ کر باورچی کو قتل کر دیا، لیکن علی نے کہا کہ ابھی ایک اور جاسوس باقی ہے۔ سلطان نے محل کے تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور حملے کا جھوٹا منصوبہ ان کے سامنے بیان کیا۔ بعد میں جب علی نے دوبارہ محل کا جائزہ لیا تو ایک سپاہی غائب تھا جس سے وہ دوسرا جاسوس بھی پکڑا گیا۔ سلطان نے اصل منصوبے کے مطابق حملہ کیا اور سردار کے قبیلے پر قبضہ کر لیا۔ جاسوس بھی پکڑے گئے اور علی بن سفیان کی ہوشیاری کی بدولت سلطان نے دشمن پر فتح حاصل کی۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔